Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the elements of ideology of Pakistan, and today we will discuss the fourth element of ideology of Pakistan, that is equality and brotherhood. In previous lecture we have discussed the first three elements, and the first is beliefs, second pillars of Islam, third rule of law, and today we will discuss the fourth element, and that is equality and brotherhood. Equality मीन बराबरी यानी कि मसावत, एंड ब्रदरहुड मीन भाईचारा. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दूसरों को इस तरह से ट्रीट करना जिस तरह आप अपने सगे बहन भाइयों को ट्रीट करते हो, और दूसरों को इस तरह सगे बहन भाइयों को समझते हो, ये होता है ब्रदरहुड, भाईचारा. इसकी बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है मुवाख़ाते मदीना. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ मक्का से मदीना हिजरत की, तो आपने महाजिर सहाबा इकराम और इंसार को आपने भाई भाई बना दिया. ठीक है, महाजरीन वो थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम गए थे, यानी कि जिन्होंने हिजरत की थी, और इंसार वो थे जो कि मदीना में रहते थे. ठीक है, अंसारी जो है ये अरब कम्युनिटी है, ये लोग ज़्यादातर अरब में रहते हैं, और ठीक है अरब में रहते हैं ये लोग, इन्हें कहते हैं अंसार. अब हम ये था मवाख़ाते मदीना. ठीक है, कि आपने महाजरीन और इंसार को भाई भाई बना दिया और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सगे भाइयों की तरह गुजारी. अब नेक्स्ट है टीचिंग्स ऑफ ब्रदरहुड. ब्रदरहुड हमें किस चीज़ की तालीमात देता है? ब्रदरली रिलेशंस शुड बी डिवेल्प्ड. ठीक है, ब्रदरहुड भाईचारा हमें सिखाता है कि हमें ब्रदरली रिलेशंस कायम करने चाहिए, भाई भाई बन के रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए. प्रोविज़न ऑफ राइट्स यानी कि हकूक़ की फराहमी, हमें दूसरों को उनके हकूक़ देने चाहिए, किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए. जोर तबकात को सपोर्ट करना चाहिए कि उनको डिग्रेड किया जाए, बिल्कुल भी ऐसा ना करें, उनको सपोर्ट करें वीक तबकात को. जैसे ही आप अपनी सोसाइटी के दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं, इसी तरह से वीक लोगों को भी इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए. ये थी हमारी टीचिंग्स ब्रदरहुड. ये ब्रदरहुड हमें क्या तालीमात देता है, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है Brotherhood teaches that fraternal relations should be mutually established, to that one's right could be taken away, nor could anyone oppress the weak. ठीक है, किसी के भी हक को नहीं मानना चाहिए, और वीक यानी कि कमज़ोर तबकात को ऑप्रेस नहीं करना चाहिए, उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है. ठीक है, ब्रदरहुड के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है. आप वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो इसके साथ धोखा नहीं करता और इसके साथ ख़यानत नहीं करता और उसकी ग़ीबत नहीं करता. यानी कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, जैसा कि वो अपने सगे भाई को धोखा नहीं देता, सगे भाई के साथ ख़यानत नहीं करता, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, इसी तरह से वो उसकी ग़ीबत नहीं करता, उसकी चुगली भी नहीं करता. ठीक है, जिस तरह एक सगा भाई अपने दूसरे भाई के साथ रहता है, इसी तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो भी उसको अपने सगे भाई की तरह उसके साथ धोखा नहीं करता, उसके साथ ख़यानत नहीं करता और उसकी ग़ीबत नहीं करता. ये तो आप वसल्लम ने ब्रदरहुड के बारे में फरमाया था. और आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डिड होली प्रॉफिट से अबाउट ब्रदरहुड. तो आपने इसमें ये आयत का जो तर्जुमा है ये आपने राइट कर देना है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था ब्रदरहुड. अब हम इक्वलिटी को डिस्कस करते हैं. इक्वलिटी इज आल्सो द बेसिक एलिमेंट ऑफ इस्लामिक सिस्टम. ठीक है, इक्वलिटी यानी कि बराबरी, मसावत, ये भी भाईचारे, ये भी हमारे इस्लामिक सोसाइटी का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है. In an Islamic society where brotherhood and fraternity are important, there is also an emphasis on equity. ठीक है, जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे एम्फोसिस ऑन इक्वलिटी, बराबरी पे भी जोर दिया गया है. इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल, लामा इकबाल ने इक्वलिटी के बारे में क्या कहा. आपने कहा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज. ठीक है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयास.
محمود تھا، جو محمود ہے یہ ایک بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا. ٹھیک ہے، یہ اسی کو یہ علامہ اقبال نے جو یہ شعر لکھا ہے، یہ انہوں نے جو ہمارے جب نماز پڑھتے ہیں اس کی اگزامپل کو لے کے لکھا ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ غلام آگے ہے یا غلام پیچھے ہے یا اس کا حکمران جو بادشاہ ہے وہ آگے ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. سارے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی کہ غلام اور بادشاہ. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نہ کوئی بندہ رہا، یہاں بندہ کہا جا رہا ہے غلام کو، کہ کوئی بھی غلام نہیں رہا. نہ کوئی بندہ نواز. بندہ نواز کا مطلب حکمران نوازنے والا. ٹھیک ہے، کہ اسلام میں سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب ایکول ہے، کوئی بھی غلام یا بادشاہ نہیں ہے، سارے بھی برابر ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ کو شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ وٹ ڈیڈ علامہ اقبال سے اباؤٹ ایکویلٹی، تو آپ نے اس میں یہ شعر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ پی ایس میں جو کوٹیشنز ہوتی ہیں، جو شعر ہوتے ہیں، آپ ان کو اردو میں رائٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، جہاں پہ علامہ اقبال نے ہمیں ایکویلٹی کے بارے میں بتایا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں رہنا چاہیے، اور ہمارے ہولی پرافٹ نے بھی بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح ایکویلٹی سے رہنا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا، ان از لاسٹ سرمن، آپ نے اپنے آخری خطبہ میں کہا، اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک. ٹھیک ہے لوگو، تمہارا رب یعنی کہ اللہ ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ایک ہی مد سے پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے. تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر. ٹھیک ہے، عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، یعنی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر. اجمی کہتے ہیں نون عرب کو. اور سیاہ فام کو، سفید فام کو کسی سیاہ فام پر. سفید فام کہتے ہیں جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سیاہ فام جیسے کہ ویسٹ انڈیز کے لوگ ہو گئے. اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. یعنی کہ کسی عربی کو، یعنی کہ عرب کے لوگوں کو نون عرب پہ اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہے، اگر فضیلت کی بنیاد ہے، تو فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فضیلت کا معیار صرف کیا ہے؟ تقویٰ ہے. فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا حکم ماننے والا. ٹھیک ہے، تو تم میں سے اگر کسی کا مرتبہ زیادہ ہے تو وہ کس کی بیس پہ ہے؟ وہ تقویٰ کی بیس میں ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ایکویلٹی کے بارے میں کیا کہا. جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایکویلٹی کے بارے میں بتایا، وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح ایکویلٹی سے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، دیکھیں اللہ وائل ٹیچنگ ایکویلٹی ٹو دا ہیومن ریس ایز انسٹرکٹڈ ان سورۃ الحجرات. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، اس کا تھوڑا سا پہلے انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں، اسلام از دا نیم آف ایکویلٹی اینڈ نو ون از سپیریئر بیفور آلمائٹی اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اف سم ون از گریٹ ہی کین بی گریٹ بیکاز آف گڈ ڈیڈس. اللہ کی نظر میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے بڑا ہو سکتا ہے. اٹ مے بی نوٹڈ دیٹ نو ون از سپیریئر ان دا مسجد. ٹھیک ہے، مسجد میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. آل اسٹینڈ بیہائنڈ دا امام اینڈ آفر پریئرس. تمام لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں امام کے آگے کھڑا ہو جاؤں. تمام لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اینڈ نو ون از سپیریئر ان ادرز ان دا سائٹ آف آلمائٹی اللہ. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی بھی سپیریئر نہیں ہے. While teaching equality to the human race as instructed in سورۃ الحجرات، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کرو. ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا قبیلے اس لیے بنائے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو سمجھ سکو، ایک دوسرے کے قریب رہ سکو. ٹھیک ہے، اپنا انٹرو کرا سکو. ٹھیک ہے، ہم نے اس لیے آپ کے قبیلے بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی شناخت ہو سکے. اور اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ زیادہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ورنہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، سارے ہی برابر ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ. تھینک یو سو مچ.